امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ پیارے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج تمام دنیا کرونا وائرس جیسے موذی وبا کی لپیٹ میں ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی مشکل گھڑی ہے۔ کوئی ملک چاہے وہ سپر پاور ہو، ترقی پذیر ہو یا ترقی یافتہ ہو، کوئی شخص، کوئی انسان، امیر ہو یا غریب ہو، شاہی خاندان سے تعلق ہو یا ایک مزدور ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تمام کے تمام اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ فرانس میں بھی یہ کرونا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب تک کی اطلاع کے مطابق تقریباً 37,000 افراد اس وائرس سے بیمار ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی یہ توقع ہے کہ یہ کچھ اور پھیلے گا، اس لیے فرانس کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو لاک ڈاؤن ہے اسے 2 ہفتے کی مدت اس میں مزید کی ہے اور 15 اپریل تک اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ میری آپ سب سے یہ التجا ہے کہ جو فرانسیسی حکومت کے جو ہدایات ہیں اور جو سیفٹی کے پروٹوکولز ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، ان پہ خدا را پوری طرح عمل کریں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے جانے والوں کو بھی بچا سکتے ہیں اور اس وبا کا جو ایک تیز پھیلاؤ ہے اس کو روک سکتے ہیں۔ میرے اور میرے تمام ساتھیوں کے لیے آپ سب کی صحت، آپ سب کی سلامتی اولین ہے۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کے جتنے روٹین کے کام ہیں ان کو پلیز ان کے لیے اپنی زندگیوں کو اور دوسروں کی زندگیوں کو رسک میں نہ ڈالیے اور ایمبیسی نہ آئیے۔ ہم نے بھی فرانسیسی حکومت کی جو ہدایات ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنا کونسل سیکشن وقتی طور پہ بند کیا ہوا ہے، لیکن آپ کی کوئی بھی کوئی اہم کام ہو یا کوئی ایمرجنسی ہو، ہم اس کے لیے ہر وقت موجود ہیں، 24 گھنٹے موجود ہیں۔ ہماری ہیلپ لائنز اوپن ہیں، ان کے جو نمبر ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ دیے گئے ہیں، آپ کسی وقت بھی ہمیں وہ کال کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ میں اور میرے تمام ساتھی جو کمیونٹی کے جو ایسوسیشنز ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کے عہدیداران سے مکمل رابطے میں ہیں۔ ہم حالات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور جو کمیونٹی کے اگر کچھ مسائل ہیں ان پہ بھی ہماری بات چیت رہتی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق ہماری کمیونٹی کے کوئی تقریباً 20 کے قریب جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے بیمار ہیں۔ یہ افسوس سے میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے 3 ساتھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے جو لواحقین کو یہ صبر عطا کرے کہ یہ جو ان کو ایک بہت بڑا گہرا صدمہ پہنچا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ میری آپ سے بھی درخواست یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ جو ہمارے باقی ساتھی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا اپنے گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے۔ ساتھیوں، یہ تمام انسانیت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ناراض ہے۔ یہ وبا ایک عذاب کی شکل میں ہم پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جو انسانیت، جو ہم سب مل کر ناانصافیاں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، غلط کاریاں کرتے ہیں، شاید ہم سب کو اس کی ایک اجتماعی سزا مل رہی ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا ہے، اس سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اس سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگنے کا ہے۔ یہ وقت صبر کا ہے، استقامت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلق ہے، قادر ہے، غفور و رحیم ہے، وہ ہماری ضرور سنے گا۔ اس کے حضور ہر لمحہ دعا گو رہی ہے۔ نا امید نہ ہو، گھبرانا نہیں ہے، یہ ہمارے انسان مسلمان کی فطرت میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں سنے گا اور ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا۔ اپنوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے
اور اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا گو ہوں کہ وہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ والسلام، پاکستان پائندہ باد۔